अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दीली लाने के लिए कोशां है। जी हाँ, कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तमाम इदारे पहली बार एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा, इसमें हम बात करेंगे कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद थर में आने वाली जो उन्होंने आज दौरा किया छाछरों का, वहाँ पर थर के लोगों के लिए कुछ वो इक़दामात किए, कुछ ऐलानात किए, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, ख़वातीन के आलमी दिन पर कुछ मामलात ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि औरत किसी भी रूप में हो अहम होती है, चाहे वो बेटी के रूप में रहमत हो, माँ के जन्नत हो, या बीवी के रूप में राहत हो। इस अहम इशू पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों पर पाबंदियाँ तो माजी में भी लगती रही हैं। ये पाबंदियाँ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई, जो आज तक जारी हैं। नेक्टा की वेबसाइट पर जो मौजूद लिस्ट है, इसके मुताबिक इस वक्त 70 तंजीमें पाकिस्तान में कलअदम है, जिनमें जमात-उद-दावा है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन है, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद वगैरह शामिल हैं। यूँ तो पाकिस्तान ने मुल्क में दहशतगर्द और जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे उनकी कमर तोड़ी है और कलअदम तंजीमों पर पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं। लेकिन इन इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान आलमी दुनिया को शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, इससे अभी तक मुतमईन नहीं कर पाया, जिसकी एक मिसाल FATF का पाकिस्तान से दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ डू मोर का मुतालिबा है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दिया है। सवाल यह है कि अब की बार क्या कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ जो जारी कार्रवाइयाँ हैं ये मौसर और मुतमईन कुन होंगी, दुनिया मुतमईन होगी? सवाल ये भी है कि कलअदम तंजीमों के कारकुनान और इदारों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन क्या हुकूमत इन तंजीमों के जो सरबराहान हैं इनको भी हिरासत में लेगी? इन तंजीमों को कौमी धारे में कैसे शामिल किया जाएगा, जिसकी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? शिद्दत पसंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है और क्या ये इक़दामात FATF और आलमी दुनिया को मुतमईन कर सकेंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हिलाली साहब, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। हिलाली साहब, फाइनली नेशनल एक्शन प्लान पर बड़े ज़ोर शोर से इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब जो कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तेज़ी आई है, इस पर काम हो रहा है। कल काबीना का एक अहम जो इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था कि कौमी सलामती के जितने भी इशूज़ होंगे अपोजिशन को साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको FATF के तनाजुर में देखें, सिनेरियो में देखें, जिसमें कहा गया था कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो मई 2019 की जो एक टाइम दिया गया था, आपको मज़ीद इक़दामात तेज़ करना होंगे, उस तनाजुर में जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये कितनी अहम पेशरफ्त है हिलाली साहब? बहुत अहम पेशरफ्त है शाजिया, और ख़ास तौर इसलिए कि ये गवर्नमेंट सीरियस है। हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, अब इन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, पहले नहीं हो रहा था। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, 182 रिलीजियस स्कूल्स को इन्होंने टेक ओवर किया है, 5 हस्पतालों को, एम्बुलेंसेस को, डिस्पेंसरीज को, और ये सब स्टूडेंट्स को ये क्या करेंगे? ये निकाल देंगे उधर से, और अगर वो निकाल देंगे वो जाएंगे क्या? दूसरी बात देखिए, ये जो हस्पताल हैं और ये डिस्पेंसरीज हैं, ये चैरिटेबल हैं, लोग इस पे डिपेंड करते हैं, लोगों को ये दवाई प्रोवाइड करता है मुफ्त। इसके पैसे किधर से आएंगे? और तीसरी बात, क्या ये, माफ करिए, मैं समझता हूं जल्द से जल्द ये जो स्कूल्स हैं इनको गवर्नमेंट के जो हमारे नेशनल एजुकेशन जो है हमारे स्कूल्स, उसके तहत ले लेना चाहिए। उनको अपना वही यूनिफॉर्म उनको देना चाहिए, सिलेबस ये सब, और एक्स्ट्रा टीचर्स सैंक्शन करें, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है। अगर ये सब चीजें नहीं हुआ है और आप एक डिप्टी सेक्रेटरी के हवाले स्कूल्स को कर दें, तो माफ करिए, ये वही होगा जो उस वक्त हुआ था जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दिया था स्कूल, और 10 साल तक हमारी एजुकेशनल सिस्टम तबाह हो गई थी। हाँ। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये रिलीजियस स्कूल्स को खुदा के लिए पैसे दें, ऑर्गेनाइज करें, अच्छे लोगों के साथ इसको चलाएं, अब्जॉर्ब कर लें नेशनल एजुकेशन स्कीम में, और टीचर्स दें और किताब और करिकुला। लेकिन मेरा सवाल ये है एजाज चौधरी साहब, मदरसे भी टेक ओवर जो किए हैं, हेडक्वार्टर्स टेक ओवर किए जा रहे हैं। सबसे पहले ज़रा मदरसों की बात कर लेते हैं, जो सवाल अभी हिलाली साहब भी उठा रहे थे कि लॉन्ग टर्म आप लोगों की स्ट्रेटजी है क्या है? यकीनन एक बहुत बड़ा कहीं क्राइसिस ना पैदा हो जाए
جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، کس طرح سرکاری اسکول جو ہے نا مختلف شہروں میں مختلف دیہاتوں میں چلائے جا رہے ہیں. دوسری سب سے عام بات، جو پرائیویٹ اسکولوں پر آ جائیں تو ان میں ایک تقسیم اور ایک منصفانہ اور ایک جو ایک سسٹم ہے وہ الگ ہے، وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. پھر جو مدرسہ سسٹم ہے جن پر اب کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہی سوال جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے، ان اسٹوڈنٹس کو کیسے لے کر چلیں گے، ان کو کس طرح کی ایجوکیشن دی جائے گی، ان کے فیوچر کو لے کر حکومت کے پاس اسٹریٹجی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ان مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ شازیہ. پہلے گزارش تو یہ ہے کہ ہم بالکل واضح ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی مسلح تنظیم نہیں رہے گی سوائے ان کے کہ جو پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق رہ سکتی ہیں. چنانچہ جب آپ اسلحے کو بالکل قطعی طور پہ ختم کر دیں گے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز جس کے نتیجے میں وہ راستہ اختیار کر سکیں کہ جو ہم نہیں چاہتے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ان مدارس کا اور ان ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز کے بارے میں کیا لایا عمل ہے. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کی تفصیلات کو دیکھیں تو جہاں پر ایک کاؤنٹر نیریٹو کا تذکرہ ہے وہیں پہ یہ تذکرہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ نہ ان اسکول کے بچوں کو کوئی تکلیف ہو، اور جو متبادل اس کا ہے گورنمنٹ اور کمیونٹی کو انوالو کر کے اس کی جو رننگ ایکسپینسز ہیں اسے پورا کیا جائے گا. کیسے یہ صوبائی جو وہ پڑھ رہے ہیں اسی کو آگے لے کر چلا جائے گا، یا جو ایک ہمارا سرکاری ایک سسٹم ہے اسکولوں کا اس میں ان کو شامل کیا جائے گا؟ یہاں پر ایک کنفیوژن ہے نا چھوٹی سی. قطعی دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قطعی ممکن نہیں ہے کہ مدارس کے اندر جو ہونے والی اس وقت تعلیم ہے اس کو یکلخت آپ تبدیل کر کے تو سرکاری اسکولوں کا سلیبس جاری کر دیں. ان گزشتہ 6 ماہ کے اندر وفاقی سطح کے اوپر ایک سیر اصل اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور کام ہو رہا ہے کہ جو سلیبس ہے، نصابیات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 1 سے لے کے 5 تک اور 5 سے لے کے 10 تک ان درجات کے لیے یکساں کر دی جائیں. اور تقریباً 6 قسم کے نظام تعلیم ہیں جس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس کے اوپر وہ اتنی جلدی ہونے والا کام نہیں ہے، لیکن جب وہ ہو جائے گا تو پھر تو آپ کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں ہر قسم کے تعلیمی ادارے کے اندر یکم سے 5 تک کے جو درجے ہیں اس کے اندر یکساں نصاب موجود ہے. البتہ یہ ادارے جو حکومت ٹیک اوور کر رہی ہے، جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ٹیک اوور کرنے کا، ابھی تو ایڈمنسٹریٹرز رکھ رہے ہیں نا، پھر آپ کو نئے ٹیچرز بھی ظاہر ہے رکھنے پڑیں گے، بھرتی کرنے پڑیں گے. ٹیچرز بھی وہی رہیں گے، ٹیچرز تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں اگر کوئی مدرسہ درس نظامی پڑھا رہا ہے تو وہاں پڑھانے والے موجود ہیں، اور صرف کرنے کا کام یہ ہوگا کہ وہاں پر جو وسائل درکار ہوں گے ان وسائل کا کمیونٹی کو انوالو کر کے اور خود حکومت اپنے فنڈ سے ان کو چلائے گی. قطعی طور کا نہ ہسپتال بند کیے جائیں گے، نہ ڈسپینسریز بند کی جائیں گی، نہ کوئی بے روزگار ہوگا، نہ بچوں کا حرج ہوگا. جو ایمبولینسز ہیں جو حکومت نے اپنی تحویل میں لی ہیں، کیا سرکار اس کو اپنے ماتحت ان اداروں کو پھر چلائے گی؟ فلاحی اداروں کو ظاہر ہے لوگوں کو ایک ریلیف تو مل رہا تھا نا، ایک فائدہ تو ہو رہا تھا لوگوں کو. نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشنز کا قانون ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر وہ ادارے اپنے دیے ہوئے مینڈیٹ سے کسی طرف ہٹتے ہیں تو حکومت ان اداروں کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے. اور یہ تقریباً تمام ادارے کسی این جی او کے تحت، کسی یعنی تنظیم کے تحت چلائے جا رہے ہیں، چاہے وہ فلاح انسانیت ہو، چاہے جماعت الدعویٰ ہو، چاہے کوئی تیسرا نام ہو. تو یہ یہاں پر جو کام ہو رہا تھا، ہم تو قطعی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عرصے سے اسلحے سے تو یہ پاک ہو گئے ہیں. باقی رہ گیا ان کا انتظام و انصرام کی عالمی برادری کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس نیریٹو کے اوپر واپس آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی قسم کی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. چنانچہ میں آپ نے ذکر کیا معاملات میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا، جیسا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں بھی ہوا کہ اہم قومی جو سلامتی کے معاملات ہیں اپوزیشن سے مشاورت کی جائے گی، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. جی بالکل، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، جس سے پہلے بھی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر پوری اپوزیشن آن بورڈ ہے،
اور تھوڑا اختلاف اگر ہوا ہے تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے، ورنہ یہ جوں کا توں جو ہے سب لوگ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، کوئی اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ہم اس بات پہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں کہ یہ مدارس جو ہیں یہ ختم نہیں کیے جائیں گے، تعلیم بھی جاری رہے گی، نصاب کے اندر بھی کوئی چیز سرے سے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وفاق المدارس کے تحت نہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے بلکہ گزشتہ حکومتوں نے بھی اس سارے نصاب کی جانچ پڑتال کر کے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے جو نصاب اب تک بھی وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب نصاب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ جنرل صاحب، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی خوشائند چیز یہ ہے کہ آج ہمیں وزیر اعظم مطلب کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان تمام معاملات کو لے کر ایک پیج پر نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے مسائل سے کیسے نبٹنا ہے، فارن پالیسی کے مسائل کو لے کر۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کے پاس بہت ایک اچھی سپیس ہے، بڑا اچھا ایک موقع ہے ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے کا؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ موقع ہے، لیکن ایک بات میں ضرور بتاتا چلوں، کیونکہ میں نے ذرا حکومت کو قریب سے دیکھا ہے، اور میں یہ پی ٹی آئی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں بنیادی طور پر، کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کی نیت، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فلسفی وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے، دوسری ہوتی ہے آپ کی پلاننگ جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے کہ ان کو اس طریقے سے ہینڈل کریں گے، وہ کریں گے، تیسری سب سے اہم چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن مشینری۔ وہ کوئی بات میری کو برا نہ مانے، وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، آپ کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل آپ کو یہ اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور میری بہت ہمدردی ہے ان کے ساتھ، ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کو سب سے پہلے انصاف دینا ہے، اور عمران خان صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے، کل بھی یہ کہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی مجھے کہہ دے کہ جی ہمارے انصاف کی جو ہے نا ڈیلیوری بہت اچھی ہو گئی ہے، میں کوئی کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک حکومت اس چیز کا ادراک نہیں کرتی کہ نیچے سے امپلیمنٹیشن مشینری از زیرو۔ آج مثال کے طور پہ آپ نے تھر میں کہا ہے کہ آپ اتنے لگائیں گے آر او پلانٹس، میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، یہ پتہ چل جائے گا 3 مہینے کے بعد کہ وہاں کتنے آر او پلانٹ لگے ہیں، اس لیے کہ پیسے بھی مہیا کر دیے جائیں گے، آپ کا پلان بھی موجود ہوگا۔ جن لوگوں نے پلانٹ لگانے ہیں اور جنہوں نے آپ کو فیڈ بیک دینا ہے وہ ادھر ہے ہی نہیں، یا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان میں وہ انسینٹیو ہی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا الگ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے، اس کا حل ضرور ہے۔ اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ابھی سب کافی سیریس ہیں، شروع میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بڑا کام کاج ہے، لیکن چونکہ امپلیمنٹیشن بڑے پیمانے کی تو لیا جا رہا ہے نا جنرل صاحب، کیونکہ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جب سے یہ حکومت بنی ہے بیوروکریسی کے مسائل، بیوروکریسی کے رونے دھونے، اور آپ کا پتہ ہے حکومت جب کوئی آرڈر جاری کرتی ہے انتظامی معاملات امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے آپ کو بیوروکریسی پہ ہی ریلائی کرنا پڑتا ہے، تو وہ مسائل آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ بیوروکریسی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے۔ ہاں تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے جو کرنا ہے کیجیے۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ چونکہ آپ لاز میں بڑی چینجز نہیں لا سکتے، کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج نہیں لا سکتے، اور وجوہات آپ کو معلوم ہے، تو ایک سٹینڈ سٹل قسم کی چیز ہے۔ بہت اچھی نیت ہے، بہت ارادے اچھے ہیں، بڑے اچھے پلانز موجود ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ چیزیں ہوں جس طریقے سے، لیکن جو میں اپنا خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ شاید اس کے لیے آپ کو بہت اسپیشل ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی، بہت آؤٹ آف دی باکس سولوشن تلاش کرنے پڑیں گے جہاں پر آپ چیزوں کو زمین کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں۔ فی الحال امپلیمنٹیشن والی مشینری موجود نہیں ہے، اور میں پھر دوبارہ کہوں گا لیکن پھر وہی بات یہ بھی جو میں نے ہلالی صاحب سے سوال کیا تھا کہ جو جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کو لے کر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اقدامات جو تیز کیے جا رہے ہیں اس سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے؟ ہم بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے بلکہ گرے لسٹ سے بھی نکال دیے جائیں گے۔ جی ایف اے ٹی ایف کی آپ کو الگ بات بتا دوں، ایک تو یہ کہ وہ G7 کا بنایا، مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ جواب دے دیں، پھر میں ہلالی صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔
تو وہ ایک تو اس میں ایک اینگل ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی ہے, وہ جب ماننا چاہیں مان لیتے ہیں, جب نہیں مانتے وہ نہیں مانتے, یہ ایک الگ بات ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب جس ملک کی اکانومی 60 سے 70% ان رجسٹرڈ ہو, ان ڈاکومنٹڈ ہو, اور وہاں آپ کیسے فلو, دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا سارا معاملہ ہے فلو آف فائنینسز ٹو ٹیررسٹ گروپس, تو صرف ٹیررسٹ گروپس کو ہٹا دینا ہے پردہ سیمی سے یا یہ کرنا, یہ تو ایک چیز ہے, یہ تو ایک فزیکل فنامنا جو آپ نے کرنا ہے. ایکچولی یہ ہے کہ جو آپ کی ترسیل ہے فائنینسز کی, اس کے اوپر تو آپ کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ آج ہر شام کو کیا فائنانس منسٹر کے پاس یہ رپورٹ جاتی ہے کہ کتنے ڈالر آج چینج ہوئے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے منی چینجز, کوئی رپورٹ نہیں جاتی. یہ جتنے دکاندار ہیں, یہ جتنے ریسٹورانٹ ہیں, یہ ہم سے 15% لیتے ہیں ٹو بی ہینڈڈ اوور ایز ریونیو ٹو دی گورنمنٹ, کیا وہ جاتا ہے؟ نہیں. تو گورنمنٹ ایسا انتظام ہی نہیں کر پائی جس سے وہ انشور کریں کہ جب وہاں پر مشین میں کارڈ سوائپ ہو یا وہاں پر پیسے ڈالے جائیں ٹیلر مشین میں, تو جو 15% گورنمنٹ کا ایسا ہے وہ ٹھگ کر کے اسی وقت گورنمنٹ کی کٹی میں چلا جائے, وچ از ناٹ ڈیفیکلٹ ناؤ ڈیز. آج کے آئی ٹی کے دور میں کیا چیز مشکل ہے, لیکن ابھی تک ایسا نظام نہیں بنا ہے. ہاں جی ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, مجھے بریک لینے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے میں ایف اے ٹی ایف خاص طور کا ان کا منی لانڈرنگ, اینٹی منی لانڈرنگ اسکیم میں بہت امید رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. اچھا, یہ اسکیم کو بڑا سوچا گیا اسکیم ہے. ایک پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں, مثال کے طور پہ ایک کمپنی جو ادھر آپریٹ کرے گا, 3 ہیں دنیا میں صرف, اور ایک کمپنی جو ادھر آپریٹ کرے گا, نیکسس اس کا مطلب ہے, اس کا معنی ہے وہ آئی سی ایل جو ہے, اس ہمارے لوگ جو ہیں ان کا رسپانسبلٹی ہوگا کہ وہ کیا کیا کریں, اس لیے کہ ایک پورا پیٹرن ہے. مثال کے طور پہ ہر بینک اور ہر انسٹیٹیوشن جو پیسے لیتا ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ پیسے کس کے ہیں, یہ بینیفیشری کون ہے اور کسٹمر کون ہے. نمبر 1, وہ رپورٹس جائیں گی اور پورے سوسائٹی کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کیٹیگرائز کیا. ہر ادارے کی ایس سی سی پی کرنے جا رہا ہے, ہر ادارے کی. نہیں سنیے, 60 کیٹیگریز ہیں جس میں سے 5-6 بڑے ضروری ہیں. کون؟ پولیٹیکلی ایکسپوز پیپل. دوسرے, جو لوگ میڈیا کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کس کا نام ہر وقت کرپشن میں آ رہا ہے. پھر ان کی ذمہ داری ہوگی وہ انسٹیٹیوشن کو کہ ان کو فالو کریں, ٹریس کریں, رپورٹ سبمٹ کریں ان کے بارے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک سسپیشس اکاؤنٹ یونٹس ہوگا اور وہ سبمٹ ہوگا گورنمنٹ کو. دیکھیے میرے خیال میں یہ ایک زبردست سسٹم ادھر انہوں نے بنایا ہے ایف اے ٹی ایف. ہم امپلیمنٹ اس کو کرنا ہی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے وی ول گو آن دا بلیک لسٹ. میرے خیال میں ہم یہ کریں گے اور میرے خیال میں یہ زبردست ڈیولپمنٹ ہے. میں آپٹیمسٹک ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اعجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں واپس آئیں گے تو بات کریں گے پرائم منسٹر صاحب نے آج جو چھاچھروں کا دورہ کیا اور کیا کیا اہم باتیں کی, کیا کیا اعلانات کیے, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, پچھلے 10 سال اور 7 ماہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری باری ہے, لیکن وہاں کا جو تھر کا علاقہ ہے وہاں پر موت کا رقص جاری ہے. 2012 سے 2018 کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں, جن کے مطابق تھر میں 3900 اموات ہوئیں. تحریک انصاف اقتدار میں آنے سے پہلے تھر کی قحط سالی پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی, لیکن اقتدار میں آنے کے 7 ماہ کے بعد وزیر اعظم کی توجہ تھر کے عوام پر پڑ گئی اور انہوں نے آج پہلی بار تھر کا دورہ کیا. اس دورے میں وزیر اعظم نے جہاں تھر کے عوام میں صحت کارڈ, موبائل, ہسپتال اور ایمبولینسز دینے کا اعلان کیا, وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر تنقید کرنا نہیں بھولے.
سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت کے لیے تھر کے لیے جو کیے گئے اقدامات ہیں یہ کافی ہیں، ان پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، کیونکہ اعلانات تو ماضی میں بھی بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ سمجھا جائے اب کی بار تھر کے جو عوام ہیں ان کے حالات تبدیل ہوں گے، یا پھر ہمیشہ کی طرح ہر آنے والی جو حکومت ہے تھر کے عوام کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال تو کرتی رہے گی لیکن عوامی مفادات کے لیے کیا کبھی کچھ ہو پائے گا یا نہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینیٹر کرشنا کماری کوہلی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جی ڈی اے کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کرشنا صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتی ہوں، تقریباً پچھلے 10 سالوں سے تو ہم لوگ ہی اپنے پروگرامز میں اور یہ چیز کور کر رہے ہیں کہ تھر کے میں چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، وجہ خوراک نہ ملنا، بچوں کی گروتھ نہیں ہو پاتی کیونکہ وہاں کی ماؤں کو بھی اچھے سے خوراک نہیں ملتی ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریورٹی کبھی ایسے علاقے رہے ہی نہیں ہیں، یہ بچے رہے ہی نہیں ہیں، وہ مائیں رہی ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی وہاں پر خوراک کی کمی کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں؟ جی پلیز بولیے گا۔ جی یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہاں جو بچوں کی اموات جو ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ دور دراز گاؤں ہے بہت زیادہ، اور وہ لوگ اکثر ان کے ڈیلیوریز وہ گھر میں کرواتی ہیں، تو وہ کافی حالت، اور جو 3-3 4-4 دن عورتوں کو گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، جب وہ حالت بہت ہی زیادہ سیریس ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں، اور جو بچوں کے اموات جو ہو رہے ہیں، کافی جو نیو بارن بیبی ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اور غذائی قلت کے حوالے سے تو کیونکہ یہ وہ ڈیزرٹ ایریا ہے ایک بڑا، اور اس کے ڈپینڈ سارا بارش پہ ہوتا ہے، جب بارشیں 5-6 سال نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کچھ کمی پیشی آئی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں ہاسپٹل تھے وہاں اگر ڈاکٹر نہیں تھا تو ان کو ڈاکٹروں کو بھیج دیا گیا ہے، آر او پلانٹس لگائے ہیں، وہ کام ہو رہا ہے، اور جہاں میٹھا پانی تھا وہاں سے ہم میٹھا پائپ لائن کے ذریعے مختلف گاؤں میں ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ ہر میں پچھلے 10 سالوں میں کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کا تیسرا ٹرم چل رہا ہے نا ہر مہینے پیپلز پارٹی کا، ہر مہینے لوگوں کو گندم پہنچا رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو آپ اپنی انگلیوں پر گنوا سکیں جو آپ نے تھر کے لوگوں کو دی ہیں؟ کتنے آپ لوگوں نے وہاں پر ہسپتال بنائے ہیں، کتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب جو بھی آج وہ تقریر کر کے آئے ہیں، جو بتا کے آئے کہ ہم لوگ یہ ہیلتھ کارڈ ہے یا ایمبولینس ہے یا اس طرح کے جو بھی آر او پلانٹ کا وہ جو بھی پرائم منسٹر صاحب کر کے آئے ہیں، یہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ پہلے سے موجود ہے۔ ہم لوگ کافی سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں موجود ہے ساری چیزیں۔ تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے؟ وہ تو اب اقتدار میں آئے نا، پچھلے 10 سالوں سے میں نے پہلے بھی کہا کہ تیسری باری تو آپ لوگوں کی اب چل رہی ہے، وہ تو اب آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، پاکستان کے لوگ ہیں نا تھر، آپ کے صوبے کے لوگ ہیں نا، تو آپ کو تو آئے تھے، لیکن وہ صرف ایک چھوٹا سا ایریا ہے تحصیل چھاچھروں کا، وہاں پہ وزٹ کرنے آئے تھے، اور وہاں جہاں وہ شاہ محمد قریشی صاحب وہاں الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں انہوں نے وزٹ کیا ہے صرف، اور یہ کچھ کر کے، اور ان کا وزٹ صرف ایسا رہا ہے کہ جیسے وہ الیکشن کیمپین کو چلا رہے ہو، وہاں کے بلال کی تقریر کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کرتے وہ کرتے، بلال نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ تھر پارک کا وزٹ کرنے گئے تھے، عوام کے ساتھ گئے تھے، عوام کی حالات دیکھنے گئے تھے، تو ان کو یہ بلال کی تقریر کا ان کو وہاں ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیے اس پر بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ارباب صاحب سے میں ذرا اس کا کامنٹ لے لوں۔ ارباب صاحب، کرشنا صاحبہ کی باتوں سے یہ تو لگ رہا ہے جو بھی اعلانات پرائم منسٹر صاحب آج کر کے آئے وہ صرف اعلانات ہی رہیں گے، پریکٹیکلی ان پر عمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ کام تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے۔ دیکھیں جی، پرائم منسٹر کا وزٹ تھا، آفٹر آل پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا اور یہ بارڈر کا علاقہ ہے، سیکیورٹی کے حساب سے ان کو روکا بھی گیا تھا کہ اب نہ جاؤ، اور وہ بہت بارڈر کے قریب، میرے خیال میں میزائل کی رینج میں وہ وہاں پہ آئے ہیں، مطلب ایک اچھا ایک ہمت والا کام کیا، اس کا میسج انڈیا کو بھی گیا ہے۔ اور اپنے ملک کے اندر اگر آئے ہیں اور انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اگر امپلیمنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، آر او یہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ انہوں نے کیا برا کیا کہ اگر وہ آئے
शाह महमूद कुरैशी साहब नगर पार्कर से, जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, यहाँ से लेके और चाचरों के उसके मतलब कैंडिडेट वो 2 दफा इलेक्शन लड़े हैं, तो अगर वो किसी शहर में ही रखेंगे ना, एक जगह पे रखेंगे। लेकिन अब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें अब ये सुनने को ना मिले कि इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, देखेंगे, ये बात की बात है। अब तो लोगों को उम्मीदें हैं ना आप लोगों से कि आप लोग अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐलान करते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के विजिट हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही गवर्नर साहब वहाँ विजिट करने गए थे और रेड कारपेट पे चलकदमी करके वापस चले गए थे, और उसको 5-6 महीने हो गए अभी तक उन्होंने कोई, जब मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेके रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर जो ऐलान किया वो ही इनका मेगा प्रोजेक्ट है जो गवर्नर साहब ने जिक्र किया था। और उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार विजिट करके गए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया था, सिर्फ विजिट करके तस्वीरें निकाल के वो अखबारों में और मीडिया में दे दी थी कि हम लोग विजिट करके आए हैं। ऐसे काम नहीं होते। आप ग्राउंड पे जाके आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। हिलाली साहब कुछ कह रहे हैं, आप मुझे कुछ कहने दें। ये आप जो बात कर रही हैं दूसरे लोगों ने नहीं किया, ये आपकी जिम्मेवारी है। यस, आप तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, आप क्या फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं? आपने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। आपका काम ये है। सिंध आपका कॉलोनी है, थरपाकर एक कब्रिस्तान है, ये हालत है सिंध का। आज नवडेरों में जाके देखें, वो जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो गंदम, वो जो शुगर केन, वो अभी तक उनको वो ओमनी ग्रुप के शुगर मिल से पैसे मिले? बिल्कुल नहीं मिले। क्या बात कर रहे हैं आप? खुदा के लिए आप एग्जैजुरेट ना करें, माफी मांगे और कहें कि कॉलोनी थरपारकर में नहीं है, वो लाड़काना में आता है। 40 साल से आपके अलग है, और 40 साल से उधर थरपारकर को नहीं देखे। आप पंजाब के चोलिस्तान का विजिट करें, आप बलूचिस्तान के ऐसे एरिया को मैं आपको विजिट करवाती हूँ जो थरपारकर से बदतर हालत है वहाँ की। ऐसे एरिया बलूचिस्तान में भी है और पंजाब में भी है, और केपी में भी हम, क्योंकि हमारे मेरे साथ जो कुलीग बैठते हैं वो अपने इश्यूज रेज करते रहते हैं। इस तरह के केपी के भी हालात हैं, बलूचिस्तान में भी है। अरबाब रहीम साहब, आप बात करें ना, बताएं इनको। जी अरबाब साहब। जी लाली साहब बताइए, ये बात ही नहीं करने दे रही है तो क्या बात करें? प्लीज बोलिए प्लीज अरबाब साहब। जरा रोकें। देखें, उन्होंने विजिट किया है, कोई जुर्म किया है? पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है। सिंध सूबा भी पाकिस्तान के अंदर आता है, फेडरेशन है। लाली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो 18th अमेंडमेंट में इन्होंने फेडरेशन को बहुत कमजोर किया है। याद आ गया है कि सूबा सिंध भी पंजाब पाकिस्तान में आता है। वारे से गाला देखे गलांडे, तो वो ठीक है, काम होंगे, देखा जाएगा ना, नजर आएगा ना कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो पीटीआई में नहीं हूँ, और हम उनके अलाइड हैं, हमने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा है, वो आए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें कौन सा इन्होंने कोई और लोग नगर पार्कर से लेके, उमरकोट से लेके, बदीन से लेके, डिपलो, मिट्टी, इस्लाम कोट, सब लोग आए हुए थे वहाँ पे। अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ठीक ठाक जलसा हुआ है। तो जगह छोटी थी, इस वजह से वो जरा सेटिंग सही नहीं हुई, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसका वो जो जलसे का वो जो जगह सिलेक्टेड, वो उसके अंदर प्रेमिसेस के अंदर थी। लोग काफी आए थे, लोगों को उम्मीदें हैं। इमरान खान एक सच्चा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, और उनको पहली दफा बारी मिली है। कोई 10 बारियां तो नहीं लगा चुके जो लोग उनके मायूस हो चुके हैं उनके झूठों से उनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। कुमारी साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन पर, एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। औरत को हौसले का दूसरा नाम कहा जाता है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार हमेशा से ही बहुत अहम रहा है, चाहे वो सियासत की सूरत में फ़ातिमा जिन्ना हों या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे वो खेल के मैदान में नसीम हमीद हों या सना मीर, बैंकिंग के शोबे में डॉक्टर शमशाद अख्तर हों या सीमा कामिल, चाहे वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली नुमैरा सलीम हों या पाकिस्तान की कमसिन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर अरफा करीम रंधावा, और फिर चाहे वो ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चिन्नाए हों। नया पाकिस्तान की
कमसिन हमारे पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसे ख़वातीन के बगैर मुकम्मल समझा जाए या मुकम्मल हो। हमें अपने ख़वातीन की कामयाबियों पर फ़ख्र है, लेकिन इसके बावजूद एक हकीकत दूसरी भी है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में 8 ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, जबकि 70 से 75% ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का जो है वो सामना करना पड़ता है, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पर ये तनासुब 82% तक है। ख़वातीन के आलमी दिन पर हम ही सवाल उठाएंगे कि हम आज तक ऐसा मुआशरा क्यों तश्कील नहीं दे पाए जिसमें ख़वातीन का इस्तेहसाल ना हो, ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। इस सेगमेंट में मेरे साथ कृष्णा साहिबा हैं, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नासिरा जावेद साहिबा, आपसे ही शुरू करती हूँ। आज का दिन पूरे साल में ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन एक वक्त होता है। 8 मार्च को हर जगह पे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे होते हैं, हर जगह ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही होती है। जैसे 9 मार्च आता है, अगला दिन आता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर हमें याद आता है कि आज भी हम उसी माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल किया जाता है। हम उसी माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। हम उसी माशरे में रह रहे हैं जहाँ से पर उस तरह से इक्वलिटी नहीं दी जाती ख़वातीन को जैसी होनी चाहिए। आपको नहीं लगता इस सोच को और इन अनासिर को ख़त्म किए बगैर हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने माशरे में ख़वातीन को एक मुकम्मल दर्जा दे पाए हैं जिनकी वो हकदार हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम जो नाजरीन है ख़वातीन, उनको आज बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और ये भी कहना चाहती हूँ कि हर दिन ख़वातीन का दिन होता है। ये 8 मार्च को तो सिर्फ इसलिए कि 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको अपना लिया था कि इस हवाले से कि जो भी न्यूयॉर्क में या सोवियत यूनियन में या यूरोप में इस दिन में ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए कोशिश की, तो 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाए और उस पर याद कराया जाए ख़वातीन को कि उनके सामने कितने बड़े चैलेंजेस हैं जिनको उन्होंने सरमाउंट करना है, और किस तरीके से हमने तरक्की भी की है। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन ने इसलिए भरपूर हिस्सा लिया था कि उनको पता था कि ग़ुलामी से जब मर्द निकलेंगे तो ख़वातीन की हालात भी बेहतर होंगी। और जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तहरीक में जैसे ख़वातीन ने हिस्सा लिया है उसी तरह इसकी तामीर में भी आप हिस्सा लें, और ख़वातीन को घरों के अंदर रखना जो है वो कानूनन भी जुर्म है और मजहब के हवाले से भी ये गुनाह है, क्योंकि हमारा मजहब और कुरान वाज़े तौर पे कहते हैं टू men is allotted what they earn and to women is allotted what they earn। So इसी बात से आप देखें कि औरतों को 2 जहान में जो भी वो कमाई करती हैं, अमाल के हवाले से, अपनी मेहनत के हवाले से, वो कमाई उनकी होती है इस जहान में भी और अगले जहान में भी, और ये कोई उनसे ले नहीं सकता। जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक है, कफालत का जिम्मा उनका है। अगर एक औरत शादी करती है एक मर्द से तो उस पर कोई जिम्मेदारी, घर में बच्चों की कफालत नहीं होती, यानी कि उनका खर्चा नहीं होता, अपना खर्चा भी नहीं होता, घर का खर्चा भी नहीं होता। बिल्कुल सही। तो औरत को तो इस्लाम ने बहुत बड़े हकूक दिए, और फिर विरासत का हक जो सबसे बड़ा दिया है, ये तो किसी मजहब या किसी माशरे में कभी था ही नहीं। एक खातून को एक फर्द तस्लीम किया गया है, और यही मैं समझती हूँ हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो पहली मुसलमान जो फर्द हुआ था वो हज़रत खदीजातुल कुबरा थी, तो एक खातून ने पहली दफ़ा ये गवाही दी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, और जो कुरान नाजिल हुआ है वो उस पे ईमान लाती हैं और अल्लाह ताला की वादनियत पे मानती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कृष्णा साहिबा, आपको तो आज एजाज़ बख्शा गया कि सेनेट इजलास किया आपने, सरबराही, बड़ा अच्छा लगा कि ख़वातीन बहुत आगे हैं बहुत से हमारे शोबों में, लेकिन जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर आज भी ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम रखा जाता है, वहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है। इस सिलसिले में आप जैसी और बहुत जो कामयाब हमारी ख़वातीन हैं, कुछ करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए ऐसी ख़वातीन। क्या सिर्फ अच्छा, मेरा एक छोटा सवाल है, क्या सिर्फ सिंध में ऐसा होता है? बहुत जगहों पे और भी होता है। ये मुकाबले का वक्त नहीं है। मेरा सवाल ये कि जहाँ भी होता है, एक्चुअली आपका जिस सूबे से ताल्लुक है मैं वो बात कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि आपने हाँ जी आपने ऐसे जी बिल्कुल।
ایسے کافی جگہوں پہ ایسے ہو رہے ہیں مسائل، لیکن کافی امپرومنٹ بھی آئی ہے، کافی عورتیں ہماری آگے بھی آئی ہیں، اور بڑے اچھے اچھے قوانین ہمارے عورتوں کے لیے ہمارے لیے وہ جو بنے ہیں، اور ان کی پراپر امپلیمنٹیشن تھوڑی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہے، تو اس میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کرائیں، اور ہمارا مطلب ہم سب پوری کمیونٹی کا فرض ہے، ہم ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر پاکستانی عورت کا فرض ہے کہ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کروائیں۔ ڈومیسٹک وائلنس جیسے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم کچھ کوتاہیاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایسی پرورش نہیں دیتے، یا ہماری جو ہمارے بچوں کو ہمیں مطلب سکھانا چاہیے کہ اگر آپ باہر، اسپیشلی جو ہمارے جو لڑکے ہیں ان کو سکھانا چاہیے کہ باہر آپ نکلتے ہو تو باہر کی جو عورتیں ہیں ان کو کیسے آپ کو دیکھنا ہے، کہ مطلب اس کو وہ ایک باہر نکلتے ایک عورت جو ورکنگ وومن ہے یا کالج یا اسکول جو بچی جاتی ہے تو اس کو جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ہمارے ہی بچے کرتے ہیں، ان کو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو کیسے اس عورت کی عزت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں المیہ یہ ہے ہلالی صاحب کہ ہمارے ہاں بچیوں کو زیادہ بالکل ٹرین کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹریننگ لڑکوں کو بھی ہوتی ہے، ٹریننگ کی ضرورت کہ انہوں نے اپنی آنے والی لائف میں لڑکیوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بیوی کو کیسے رکھنا ہے۔ اس ایک ایلیمنٹ کی ہماری سوسائٹی میں کمی ہے، آپ کے کامنٹ کے بغیر یہ سیگمنٹ مکمل ہو نہیں سکتا۔ میں نے ایک عورت کے لیے کام بھی کیا تھا، بیوی کے لیے، میں نے عورتوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، عورتوں کے میرے سبارڈینیٹس بھی رہے ہیں اور کولیگز بھی رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ہر شعبے میں عورت بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ ہے، مردوں سے زیادہ ہے اس ملک میں، تو زیادہ ان کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے مردوں سے ان آل فیلڈز آف گورنمنٹ، کیوں نہیں؟ بس مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی سب ایکنالج نہیں کیا جاتا، ہمارا معاشرہ اس کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہیں تیار ہے، کیوں علم دیں ان کو علم باہر دیں۔ نکل کے اگر عورت کام کرتی ہے تو وہ بھی ہمارا معاشرہ جو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں کہ آپ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی، جو باہر نکل کے کام کرتی ہے عورت بری ہو جاتی ہے، بالکل غلط، تو یہ بالکل جب تک صحیح کہہ رہی ہیں آپ، نہیں بدلے گی تب بالکل آپ تک صحیح ہمارا کہہ معاشرہ نہیں بدلے گا۔ صحیح ناصر صاحبہ، کیوں ہمارا بالکل معاشرہ صحیح عورت کہہ کی رہی ہیں۔ کامیابی کو اور عورت کو اپرچونٹیز دینے کو ایکنالج کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کی کامیابیوں کو ایکنالج نہیں کرنا چاہتا؟ اس لیے کہ ہمارا نظام شروع سے پدر سری ہے، فیوڈل سسٹم ہے، لیکن 71 سال میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی یہاں ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی، 181 یونیورسٹیز ہیں، اور مجھے تو کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ کانوکیشنز پہ خواتین جو ہیں، لڑکیاں، وہ اول نمبر لے رہی ہیں، سب سے زیادہ میڈل بھی ان کو مل رہے ہیں، سب سے زیادہ پوزیشنز کو بھی اس کو مل رہی ہیں عورتوں کو۔ بات یہ ہے عورتیں دوہری محنت کرتی ہیں، اور دوہری محنت کرنے کے نتیجے سے ان کو پھل وہی ملتا ہے کہ جو ان کا حصہ کا ہوتا ہے۔ اور پھر جو لڑکے ہیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ پی ایس ایل میں لگے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے، میں ان کی تذیق نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر وہ بھی محنت کریں تو وہ پھر شاید عورتوں کے برابر آ جائیں، نہیں تو اس وقت تو عورتیں اپنی محنت کی وجہ سے ہر شعبے میں، کم سے کم شہروں میں کامیاب ہیں، اور ان کی جگہ بھی ہے، اور ریاست کہتی ہے the state is an equal opportunity employer، تو کوئی بھی اگر ملازمت ریاست نے دینی ہے تو اس کے لیے عورتوں کو اور مردوں کو برابر کے سلوک سے ان کو میرٹ پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اوپر کی طرف جائیں نا، تو اپورڈ موبلٹی عورتوں کی کم ہے، اور ایک گلاس سیلنگ ہے جس کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا سب سے پسماندہ صوبہ بلوچستان، کوئی عورت وہاں جج نہیں بن سکی تھی 1994 میں، آج چیف جسٹس ایک عورت ہے، پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کی، اور انشاءاللہ اس سال وہ سپریم کورٹ میں جائیں گی، اور یہ پہلی۔ بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، ظفر ہلالی صاحب، کرشنا کماری صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ خواتین کے عالمی دن پر آپ سب کو ہماری طرف سے بہت مبارک ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔